اسٹوڈینٹس، اس سے پہلے ہم سلیبس کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ 1 کے پہلے لیکچر کی طرف چلنا ہے، جو کہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، کمپیوٹر میں ڈیٹا اور انفارمیشن کا جو ٹرم یوز کی جاتی ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج کے لیکچر کو امید ہے کہ آپ بہت زیادہ غور سے سنیں گے، کیونکہ یہ سب سے پہلا اور بنیادی لیکچر ہے جس سے کمپیوٹر کے بارے میں ہمیں بہت ساری معلومات ملیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ چونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کمپیوٹر صرف فیس بک کو یوز کرنا یا گیم کھیلنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک سبجیکٹ ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلی بات جو ضروری ہوتی ہے وہ یہ کہ کمپیوٹر کن کن ایریاز میں یوز کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پر کمپیوٹر کو یوز نہ کیا جا رہا ہو، چاہے وہ بزنس سیکٹر ہو، ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں وہاں پر کمپیوٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور بزنس میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انالیسز بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور کمپیوٹر کی مدد سے گرافیکلی انالیسز بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایجوکیشن سیکٹرز میں ٹیچرز کی ہیلپ کے لیے، اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے بہت زیادہ کمپیوٹر کو یوز کیا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں دیکھا جائے تو پیشنٹس کے مختلف میڈیکل ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مشینیں یا ڈیوائسز یوز کی جاتی ہیں وہ آج کل زیادہ تر کمپیوٹرائز ہیں، جیسے سی ٹی اسکین مشین، ایم آر آئی، ایکس رے مشین، بلڈ ٹیسٹ مشین، یہ سب کی سب کمپیوٹر بیسڈ ہوتی ہیں۔ اسی طرح بینکنگ سیکٹر میں دیکھا جائے تو اے ٹی ایم جہاں سے آپ کیش وڈرا کرتے ہیں یہ بھی کمپیوٹرائز مشین ہوتی ہے۔ پھر برانچز کے اندر آپ دیکھیں تو بینک کے اندر بھی تمام لوگ کمپیوٹر کو یوز کر کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈسٹریز کے اندر ڈیفرنٹ پروڈکٹس کی تیاری سے پہلے ان کے ڈیزائنز بہت خوبصورت طریقے سے کمپیوٹر پہ بنائے جاتے ہیں تاکہ پروڈکٹ بہت خوبصورت بن سکے۔ پھر اسی پروڈکٹ کی تیاری کے لیے انڈسٹری کے اندر کمپیوٹرائز ڈیوائسز کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ پرفیکٹ طریقے سے وہ پروڈکٹ تیار کی جا سکے۔ اور اسی طرح سے سیمولیشنز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹریننگ کے لیے، جیسے پائلٹ کی ٹریننگ کرنی ہو کہ اس کو پلین اڑانے سے پہلے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کو کیسے ہینڈل اور ٹیکل کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ کمپیوٹر کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا بچا نہیں ہے کہ جہاں پر کمپیوٹر کا استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔ آخر کمپیوٹر میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ہر کوئی اس کو ہر ایک جگہ پہ یوز کر رہا ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس دیٹ ایکسیپٹس ان پٹ، processes it according to given instructions and converts it into output۔ یعنی کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو کہ ہم سے ان پٹ ایکسیپٹ کرتی ہے، جس کو ہم ان پٹ دیتے ہیں، یہ اس کو ہماری انسٹرکشنز کے مطابق پروسیس کر دیتا ہے اور پھر اس کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اس ڈیفینیشن میں 3 الفاظ کو یوز کیا گیا ہے۔ پہلا ہے الیکٹرانک ڈیوائس، دوسرا ہے ان پٹ اور تیسرا ہے آؤٹ پٹ۔ یہ امپورٹنٹ 3 الفاظ ہیں اس ڈیفینیشن کے اندر۔ تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں الیکٹرانک ڈیوائس کے حوالے سے۔ کمپیوٹر میں چونکہ تمام کمپوننٹس الیکٹریکل ہوتے ہیں، یعنی جنہیں اپنی ورکنگ کرنے کے لیے الیکٹریسٹی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کو الیکٹرانک ڈیوائس کہتے ہیں۔ پھر اس میں ان پٹ جب ہم کرتے ہیں تو وہ ان پٹ ڈیٹا کی شکل میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کمپیوٹر میں ان پٹ ڈیٹا کیا جاتا ہے۔ اب ڈیٹا کیا ہے آگے چل کے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جب وہ ڈیٹا کمپیوٹر میں ان پٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر ہماری انسٹرکشنز کے مطابق اس ڈیٹا کو پروسیس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اور آؤٹ پٹ جو کمپیوٹر میں دیتا ہے وہ انفارمیشن کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک ڈائیگرام کی مدد سے اس کی ورکنگ کو ذرا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یوزر، جو کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، کمپیوٹر میں ان پٹ کرتا ہے را ڈیٹا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، ڈیٹا کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، جیسے ٹیکسٹ، نومیرک، الفا نومیرک،
آڈیو یا وائس فارم میں، امیجز یا پکچرز کی شکل میں، یا ویڈیو فارم میں. تو جو بھی ڈیٹا یوزر کمپیوٹر میں انپٹ کرتا ہے ڈفرینٹ انپٹ ڈیوائسز کی مدد سے، کمپیوٹر اس کو پروسیس کر دیتا ہے اور پھر اس کو کنورٹ کر دیتا ہے انفارمیشن میں. تو یہ ورکنگ اگر آپ کو بیسک سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کمپیوٹر کس طرح سے کام کرتا ہے. یعنی یوزر کمپیوٹر میں انپٹ کرتا ہے را ڈیٹا، پھر کمپیوٹر اس کو آپ کی انسٹرکشنز کے مطابق پروسیس کر دیتا ہے اور پھر کنورٹ کر دیتا ہے انفارمیشن میں. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اور تھوڑی سی ورکنگ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل گئی ہوگی. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کیا چیز ہے. ڈیٹا کا جو لفظ ہے یہ ڈیٹم کی جمع ہے. ڈیٹم کا مطلب ہوتا ہے فیکٹس اینڈ فگرز، لیکن آج کل ڈیٹا سنگولر اور پلورل دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں جب آپ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھا کرتے ہیں تو اس کی جو کلیکشن ہوتی ہے اس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے. وہ آبجیکٹ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے، کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ حقائق اور اعداد اکٹھے کرتے ہیں. ڈیٹا کو پھر پروسیس کیا جاتا ہے تاکہ اسی ڈیٹا سے انفارمیشن پروڈیوس کی جا سکے. کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ اس سے ڈیٹا کی مدد سے ہی اس ادارے کی پاسٹ ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق فیوچر ڈیسیجنز کرتے ہیں. اور ڈیٹا آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے فیوچر ڈیسیجنز میں. ڈیٹا کی مدد سے ہی آپ رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں. فرض کریں اگر آپ نے اپنے ادارے کے پچھلے ماہ کی سیل کی رپورٹ بنانی ہو، اس کو گراف کی شکل میں یا چارٹ کی شکل میں، تو آپ کے پاس پچھلے ماہ کی سیل کا ڈیٹا ہونا ضروری ہے. یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں، ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کی سبجیکٹس کے مارکس جو ان کے ٹیسٹ میں لیے گئے ہیں وہ ہم نے اکٹھے کیے، تو یہ ہمارے پاس آ گیا ڈیٹا. تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، ڈیٹا کمپیوٹر میں انپٹ کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اس ڈیٹا کو ڈفرینٹ سورسز سے کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کے پاس وہ ڈیٹا آ جاتا ہے تو آپ اس کو ڈفرینٹ انپٹ ڈیوائسز کی مدد سے کمپیوٹر میں انپٹ کر دیتے ہیں. آگے چل کے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم انپٹ ڈیوائسز کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن کیا ہوتی ہے. جب ڈیٹا کمپیوٹر میں انپٹ کر دیا جاتا ہے اس پہ ڈفرینٹ ایکشنز، سیریز آف ایکشنز، آپریشنز اور فنکشنز پرفارم کیے جاتے ہیں تو وہی ڈیٹا انفارمیشن بن جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیٹا ہم پروسیس کر دیتے ہیں وہ انفارمیشن ہے. دا پروسیسڈ اینڈ مینوپولیٹڈ ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن. انفارمیشن میننگ فل فارم میں ہوتی ہے، فیکٹس اور فگرز اور اسٹیٹسٹکس یعنی اعداد و شمار کے بارے میں ہوتی ہے، اور ڈیٹا جو ہم انپٹ کرتے ہیں وہ پروسیسنگ کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ انفارمیشن ہم دوسروں کے لیے اسی ڈیٹا سے ہی جنریٹ کرتے ہیں. یہاں ایک بات اور کلیئر کر لیجئے کہ ڈیٹا ہم ڈفرینٹ سورسز سے گیدر کرتے ہیں، اس کو پھر کمپیوٹر میں انپٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر ڈفرینٹ ایکشنز اور آپریشنز پرفارم کر کے اس کی انفارمیشن بنائی جاتی ہے. آخر میں ایک چھوٹی سی اگزامپل سے میں اس بات کو اور زیادہ کلیئر کر دیتا ہوں. اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونے کی کان سے جب سونا نکلتا ہے تو وہ را فارم میں ہوتا ہے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا. اب اس سونے کے اوپر جو سونار ہوتا ہے، جو گولڈ سمتھ ہے، وہ ڈفرینٹ ایکشنز پرفارم کرتا ہے. جیسے اس کو پگھلاتا ہے، اس سونے کے اوپر اس کو ایک سانچے میں ڈھالتا ہے، اس کو ہتھوڑے کے ضرب لگا کے ایک شیپ میں لے کے آتا ہے، پھر اس کو ٹانکا لگا کے جوڑتا ہے، پھر اس کو پالش کرتا ہے. یہ وہ ایکشنز ہوتے ہیں جو ایک سونار اس سونے کے اوپر جو کہ را فارم میں ہوتا ہے اس پہ امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر وہی سونا ایک خوبصورت جیولری کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے جسے ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ سونا زیور میں کنورٹ ہونے کے بعد بھی سونا ہی رہتا ہے، صرف سونے کی کان سے وہ ایک را فارم میں نکلتا ہے، جبکہ یہاں پر سونار اس کو ڈفرینٹ ایکشنز پرفارم کرنے کے بعد خوبصورت جیولری کی شکل میں لے آتا ہے. اسی طرح جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں وہ را فارم میں ہوتا ہے،
پھر اس کے اوپر ہم ڈفرینٹ ایکشنز پرفارم کرتے ہیں تو وہی ڈیٹا انفارمیشن کی شکل میں کنورٹ کیا جاتا ہے. ڈیٹا کمپیوٹر میں انپٹ کیا جاتا ہے، کمپیوٹر اس کو ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق پروسیس کر دیتا ہے اور وہی ڈیٹا ایک میننگ فل فارم میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں آپ نے یہ سیکھ لیا کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ڈیٹا اور انفارمیشن میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم اس سے آگے ڈفرینٹ معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.